تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ ابو بکر ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی وحدانیت کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ اور آ کے عرض کی حضور میں ایمان تو لے آیا، لیکن ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ اور دلیل لے کے آتا ہے اپنے نبوت کا۔ آپ کی نبوت کا کوئی معجزہ، کوئی دلیل؟ تو میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا ایمان نہیں لاتے؟ آقا لا چکا ہوں، دلیل طلب کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ کس دلیل کے بنیاد پہ نبی کے دعوی توحید کو میں نے قبول کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ خواب کافی نہیں ہے جو آپ نے شام میں دیکھا تھا۔ آقا بیٹھے ہیں مکے میں، وہ خواب کافی نہیں جو آپ نے شام میں دیکھا تھا، اور آپ نے آج تک مکے میں وہ خواب کسی سے بیان بھی نہیں کیا۔ ابو بکر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آقا آپ بتائیں گے کہ وہ خواب کیا تھا؟ جب آپ کو معلوم ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے خواب دیکھا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ بتائیں گے۔ فرمایا تم سفر میں گئے تھے؟ جی میں گیا تھا۔ دوپہر کے ٹائم پہ ایک بیری کے درخت کے نیچے آرام کے لیے، کیلولے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ جی میں لیٹ گیا تھا۔ اور تم نے اس وقت ایک خواب دیکھا؟ جی آقا میں نے دیکھا۔ خواب دیکھ کر پھر تم نے اٹھ کے پوچھا کہ ہے کوئی اس کا تعبیر بتانے والا؟ تمہیں کہا گیا کہ آگے چل کے ایک عیسائی راہب کا عبادت خانہ ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، تعبیر کے خوابوں کا بہت بڑا ماہر ہے، ان کے پاس جائیے، ان سے تعبیر پوچھیے۔ پھر آپ ان کے پاس گئے؟ جی میں گیا۔ آپ نے ان کو خواب سنایا؟ جی میں نے سنایا۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، آسمانوں سے ایک نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، وہ نور پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پھر وہ نور جمع ہو کر تیرے حجرے میں آ جاتا ہے، آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہو، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب یہی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ خواب تو یہی تھا۔ فرمایا پھر اس کی تعبیر؟ اب تعبیر تو بتاؤ۔ نہیں آقا تعبیر بھی آپ ہی بتائیں۔ اس نے مجھے کیا تعبیر بتائی تھی یہ آپ بتائیں، دنیا کا عظیم سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تمہیں کہا کہ مکہ سے آئے ہو؟ اب وہ جو عیسائیوں کا عالم پوچھ رہا، جو باتیں کر رہا ہے، ابو بکر سے ملک شام کے راستے میں آقا مکے میں ہیں، ابو بکر خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اور پھر اندر جو کمرے میں باتیں ہو رہی ہیں جو ابو بکر نے کسی کو آج تک نہیں بتائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نے پوچھا اس نے آپ سے کہا کہ مکہ سے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا جی مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا عبد الکعبہ تیرا نام ہے؟
اس نے کہا تم نے کہا ہاں میرا عبد الکعبہ نام ہے، پھر اس نے تیرے ہاتھ کو پکڑا، کہا قریش سے تیرا تعلق ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرا قریش سے تعلق ہے۔ پھر اس نے آپ کو کھڑا کیا اور اپنے خاص حجرے میں لے گئے جہاں پہ میری تصویر سے مجھ سے ملتی جلتی ایک تصویر آپ کو دکھائی گئی۔ تو اس نے آپ سے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ تو آپ نے کہا ایسا تو بالکل نہیں جیسے آپ نے تصویر دکھائی ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک شخص ہے۔ کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام محمد ہے۔ تو تم نے کہا ہاں اس کا نام محمد ہے۔ کہا وہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ کہا وہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہا دنیا اسے امین اور صادق کے نام سے یاد کرتی ہے؟ کہا جی دنیا اسے امین اور صادق کا نام یاد، وہ تیرا دوست بھی ہے؟ کہا ہاں میرا دوست بھی ہے۔ کہا پھر سے تصویر کو دیکھو، یہ تصویر اسی محمد سے ملتی جلتی ہے؟ نہیں، اس نے کہا پھر سے دیکھو یہ تصویر محمد کی ہے۔ کہا محمد کی تو نہیں ہے، محمد سے ملتی جلتی ہے۔ اب محمد کی کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ نے بھی مصطفیٰ جیسا حسین کسی اور کو نہیں بنایا تھا تو وہ تخیل میں مصطفیٰ کی صورت پڑھ کے وہ نبی جیسی تصویر کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نے تو کتابوں میں پڑھا جو آخری نبی آئے گا اس کی آنکھیں اس طرح کی ہوں گی، اس کے زلف اس طرح کے ہوں گے، اس کی داڑھی اس طرح کی ہوگی، اس کا سینہ اس طرح کا ہوگا۔ یہ تو اس نے جو پڑھا تھا وہ تصویر میں اپنے پاس محفوظ کیا تھا، یہ تو اس کی خطاطی تھی۔ جب خدا نے اس حسن کو سینچے میں ڈالا ہوگا تو خدا کا کمال ایک عام بندے کا کمال چونکہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا ویسی تو نہیں لیکن ملتی جلتی ضرور ہے۔ کہا پھر تمہیں مبارک ہو، ان قریب یہ پیغمبر ختم نبوت کا اعلان کرے گا، سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والا ابو بکر تو ہوگا۔ ابو بکر 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 جزاک اللہ خیرا۔